اللہ الرحمن الرحیم وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ یہ مستقل آیت جو ہے جناب آدم جناب حوا اور شیطان کے درمیان، جو کہ شیطان سے اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کی مخالفت کیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا بھی کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ یہ مٹی کے بنے ہیں، میں آگ کا بنا ہوں۔ پھر اللہ نے ایسے ہی نہیں بھگا دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم کو اللہ سکھا رہا ہے کہ کسی کو سزا دینا ہے تو ایسے ہی مت دے دو، پہلے پوچھو کیا وجہ تھی، ہو سکتا ہے اس کو کوئی مجبوری رہی۔ اچھا، شیطان کو کے لیے بڑا اچھا چانس تھا، شیطان جو ہے چاہتا کہ معافی مانگ لیتا، معافی مانگ لیتا، معاملہ ہی ختم تھا، معافی نہیں مانگا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہم کو عمر دے دے، قیامت تک کے لیے عمر دے دے۔ عمر دے دیا، کہا پھر کہا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا۔ تو یہ انسانوں کا امتحان ہے، شروع سے ہی جناب آدم اور انسان اور شیطان کی دشمنی جو ہے ابتدائی خلقت انسان سے چلی آ رہی۔ شیطان نے کیا کیا؟ پہلے جناب آدم کا سجدہ نہیں کیا، پھر اللہ نے کہا کہ تو میری بارگاہ سے نکل جا، شیطان کو نکال دیا۔ اب شیطان نے میں دشمنی تھی، اس نے کہا کہ ان کو بھی ہم بہکائیں گے، ہم تو نکل کے جائیں گے، ان کو بھی کہتے ہیں ہم بھی نہیں رہیں گے، تم کو بھی نہیں رہنے دیں گے، ہم سکون سے نہیں رہیں گے، تم کو بھی سکون سے نہیں۔ شیطان نے یہی کیے، ایسے انسان شیطانی حرکتیں ہیں۔ تو کیا کہا اس نے؟ شیطان نے پہلے کہا کہ اللہ نے کہا کہ اس جنت میں رہو، اس باغ میں رہو، جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہاں پہ جو بتایا ہے، جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے اس میں حساب کتاب دینے کے بعد ہم کو جانا ہے، ہم فیہا خالدون والی ہے، وہاں ہمیشہ رہنا، وہ جنت مراد یہاں پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنت ملے گی عمل کے بعد، ابھی تو عمل نہیں کیا، جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے۔ لہٰذا ائمہ علیہ السلام نے جو بتایا، اسی زمین پر ہی اللہ نے ایک جگہ ایسی بنائی کہ جس پہ ہر طرح کی نعمتیں تھیں، زمین پہ ہی ہر طرح کی۔ اللہ نے کس لیے پیدا کیا تھا جناب آدم کو؟ اللہ نے کہاں کے لیے پیدا کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر تمہیں خلیفہ، زمین کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ لہٰذا بعض مفسرین نے یہاں پہ جو ہے کچھ اور لکھا ہے، حالانکہ یہ صحیح ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے ائمہ نے بتایا کہ زمین پہ ایک جگہ تھی، علاقہ تھا، ایریا تھا، بہت خوش مزاج، اچھا، ہر طرح کا آرام، ہر طرح کا سکون وہاں پہ۔ اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس مت جانا اور سب جگہ جانا۔ شیطان نے فوسوس لهما شیطان نے وسوسہ کیا۔ شیطان پہلا کام کیا کرتا ہے؟ انسان کو بہکانے کے لیے وسوسہ کرتا ہے، اس کے دماغ میں ایسی بات ڈالتا ہے کہ اس سے فائدہ ہے، تمہارا نقصان ہے۔ کیا وسوسہ کیا شیطان نے؟ کہا کہ جو ہے اللہ نے کیوں منع کیا پتہ ہے؟ اس لیے تمہیں منع کیا اس درخت کے پاس جانے سے کہ اگر تم چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا تو پھر تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ انسان کی خواہش کیا ہے؟ ہمیشہ زندہ رہے۔ انسان کوئی مرنا چاہتا ہے؟ نہیں مرنا چاہتا۔ انسان کی مزاج میں یہ ہے کیا کہ ہمیشہ زندہ رہے۔ انسان کے مزاج میں کیا کہ بلند رہے، بامرتبہ رہے۔ شیطان نے دونوں لالچ دیا، کہا کہ اگر یہ کھا لو گے تو تمہیں وہ مل جائے گا، حیات جاویدانی مل جائے گی، اور کیا مل جائے گا؟ ملک کی طرح ہو جاؤ گے، فرشتہ۔ حالانکہ انسان فرشتے سے بلند ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں کرو گے، ملک ہو جاؤ گے۔ شیطان نے وسوسہ کیا، تو پہلے وسوسہ کرتا ہے شیطان، اس کے بعد انسان جو ہے اس عمل کو مستقیم ہو جاتا ہے۔ البتہ وسوسہ شیطان کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، انسان مجبور نہیں ہوتا، انسان مجبور کبھی نہیں، انسان کو اختیار ہے، چاہے امام حسین کے لشکر میں چلا جائے، چاہے تو یزید کے لشکر میں چلا جائے۔ زیادہ لوگ کس کے لشکر میں تھے؟ یزید کے لشکر میں تھے، زیادہ لوگ شیطان کے لشکر میں آج بھی ہیں، دکون ملکین۔ اس کے بعد جو ہے جب دیکھا کہ ابھی بھی بہکاوے میں نہیں آ رہے ہیں تو کیا کہا اس نے؟ وقاسمہما، جو آج کی آیت ہے، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور آدم و حوا کے سامنے اس نے قسم کھائی کہ ہم لکما من الناصحین، ہم تمہاری لیے خیر خواہ ہیں، تمہارے لیے اچھا چاہ رہے ہیں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں تم کھا لو، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے۔ اور جناب آدم اور حوا کے سامنے شیطان نے کیا کیا؟
कसम खाया, झूठी कसम। जनाब आदम हवा को क्या मालूम कि झूठी कसम भी कोई खाता है? जब शैतान ने जब कसम खाया तो उन्होंने भरोसा कर दिया। आज जो है झूठी कसम खाना इंसान के लिए आम हो गया है। तो शैतान ने सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? शैतान ने। कब खाई? जनाब आदम हवा को वो खिलाने के लिए। अब वो किस चीज़ का दरख्त था, इसमें बहस तो है, पहले भी हमने बयान किया। बाद में कहा रूहानी मुराद है, रूहानी दरख्त है, मानवियत है, मकाम अहले बैत है। अल्लाह ने कहा था कि यहाँ तक नहीं जाना, इसको सोचना भी नहीं। या भी है मादी जो बयान होता है कि गेहूँ का दरख्त था, गेहूँ का था, किस चीज़ का फल था। अलबत्ता ये हुक्म जो है हुक्म इरशादी था। जैसे डॉक्टर जो है मरीज से कहता है ये चीज़ ना खाओ, नुकसान करेगा तुम्हें, वैसे ही अल्लाह ने कहा ये खाना नहीं है, तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। यानी ऐसा नहीं है कि ये जनाब आदम किसी हराम काम के मुर्तकिब हो गए। जनाब आदम मासूम है, नबी है। लिहाजा क्या लफ्ज़ लाते हैं यहाँ पर? जनाब आदम तर्क औला की मुर्तकिब हुए, तर्क औला किया। शैतान ने कसम खाया कि हम तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। आयत नंबर 22। फदल्लाहुमा बिगुरूरिन फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरत बदत लहुमा सवाअतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा अश-शजरति व अक़ुल लकुमा इन्नश-शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। फदल्लहुमा बिगुरूरिन, फदल्लहुमा बिगुरूरिन। दल माने डोल होता है, डोल डालते हैं कुएं में रस्सी बांध करके पानी निकालने के लिए। फदल्लहुमा बिगुरूरिन, गुरूर शैतान ने आदम और हव्वा को गुरूर की रस्सी में डाल दिया। यानी आदम और हव्वा को इसमें इस जाल में फंसा दिया, अपने वसवसे के जाल में। फलम्मा क्या हुआ? शैतान ने यहाँ पे धोखा दिया। फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरा, बस जब आदम ने और हव्वा ने ज़ाक़ा अश-शजरा, उस दरख्त को चख लिया, पूरा खाया नहीं, सिर्फ चख लेना। कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे चख लेना ही ख़त्म मामला है। मतलब रोज़े से आप हैं, आप थोड़ा सा कुछ लेके चख ले, रोज़ा क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा। यार थोड़ा ही से तो खाया है, यार थोड़ा सा लियो तब भी बातिल हो जाएगा। यार आज क्या कह रही है? भूल के खाना अलग है, जानबूझ के। फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरा, पर जब जो है इस दरख्त के फल को चखा, बदत लहुमा सौआतुहुमा, बदत लहुमा सौआतुहुमा, यानी उनकी जो वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा, यानी इधर खाया इन्होंने, जन्नत का लिबास उनका उतर गया, उनकी शर्मगाह जो है ज़ाहिर हो गई। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा, अब जो है यानी इससे क्या मतलब हुआ कि इंसान जो है फितरतन पैदाइशी तौर पर शर्म व हया वाला है। इंसान पैदाइशी तौर पर शर्म व हया वाला है। यानी जनाब आदम और हव्वा को अल्लाह ने कहा था इस दरख्त के पास न जाना, इसका फल न खाना, जो भी है। जैसे ही उन्होंने चखा जन्नत के दरख्त के, जन्नत के जो लिबास उनके पास थे उस जगह पे वो लिबास उतर गए हैं। फिर क्या? अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, उन्होंने जन्नत के जो वहाँ जो बाग था, जन्नत की मुराद हमने बताया, वो वाली जन्नत नहीं, वो फिर खालिदून वाली नहीं, वहाँ पे जो बाग था वहाँ से उन्होंने पत्ते लिए और पत्तों से अपने शर्मगाह को आगे पीछे हिस्से को छुपाया। यानी क्या है? इंसान के लिए अज़ाब है, बरहना होना इंसान के लिए सख्त है। कि आज और बात है कि यूरोप और अमेरिका वाले जो है नंगे होने को फख्र समझ रहे हैं, वरना असली इंसान जो है जनाब आदम के जब लिबास उतर गया तो पत्ते से अपने बदन को ढाक लिया। मिन वरक़िल जन्नह वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहाकुमा अन तिलकुमा शजरा
وَنَادَاهُمَا، ادھر جیسے ہی حکم خدا کی مختصر سی ہلکی سی مخالفت کیا. اب یہاں پہ لفظ ناداہما ہے. ندا کہتے ہیں دور سے پکارنے کو ہے، ندا کہتے ہیں دور سے پکارنے کو. ناداہما، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آدم اور حوا کو پکارا. یعنی کیا مطلب؟ ابھی جب جنہوں نے حکم خدا کی مخالفت نہیں کی تھی تو کیا لفظ آیا تھا؟ لا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا. یعنی نزدیک والے سے ایسی بات کی جاتی ہے، اس درخت کے پاس سے اس کے پاس نہ جانا. ادھر جیسے ہی جو ہے ترک اولا کے مرتکب ہوئے، اب جو ہے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَنَادَاهُمَا، یعنی اللہ سے دور ہو گئے. اس مقام پہ جس مقام پہ تھے وہاں سے دور ہو گئے. آج بھی ہماری جتنی عبادتیں ہیں سب عبادت کا مرکز کیا ہے؟ قربتاً اللہ، اللہ سے قربت کے لیے. اب جناب آدم اور حوا اس وقت جب تھے، جب اس درخت کا نہیں چکھا تھا، تو کیا لفظ تھا وہاں پر؟ ہے لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس سامنے بھی قربت ہے. ادھر ایک حکم کی مخالفت سبب کیا بنی؟ اب دوری ہو گئی. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور آواز دیا تم دونوں کو تمہارے پروردگار نے. أَلَمْ أَنْهَاكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، کیا ہم نے تم دونوں کو نہیں کیا تھا، تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا؟ أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے پاس جانے سے ہم نے منع نہیں کیا تھا. فَأَقُلْ لَكُمَا، کیا ہم نے یہ بھی نہیں کہا تھا تم دونوں سے؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. کہ اللہ نے ابتدائی خلقت میں ہی انسانوں کو یہ بتا دیا، جناب آدم کو، جناب حوا کو، انسان کو بتایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. قرآن کی آیتیں ہیں کہ وہ شیطان جس نے تمہارے دادا کو نکالا جنت سے، وہی شیطان تمہارا دشمن ہے کھلا ہوا. وہی تم کو جنت میں جانے سے روکے گا. وہی شیطان ہے جو کہ مانع ہوتا ہے. البتہ ماہ مبارک رمضان میں جو اقوال مشہور ہے کہ شیطان جو ہے قید کر دیا جاتا ہے، گرفتار کر دیا جاتا ہے. اب شیطان کے گرفتار ہونے کے بعد بھی کچھ تو لوگ بڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں، نماز میں بڑھ جاتے ہیں، عبادات میں آگے آ جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی نہیں آتے ہیں، چاہے رمضان ہو چاہے محرم ہو. وہ تو شیطان گرفتار ہو گیا تو ان کو شیطان کے بہکانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنے بہکے ہوئے ہیں کہ رمضان میں بھی ان کو ہدایت نہیں ہوتی ہے. کہ کیوں بہکے ہوئے؟ خود اپنے نفس ہی ان کا گمراہ کر دے رہا ہے. یعنی بہت کم ہے جن کو ضرورت پڑتی ہے کہ شیطان بہکائے. اکثر انسان وہ ہے جن کو خود ان کا نفس ہی دنیا طلبی کا اور پیسہ کما لیں گے، تھوڑا کام اور کر لیں گے، کچھ بھی ہے، یہ شیطان مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے. لہٰذا کچھ تو وہ ہے کہ جن کو شیطان کے بہکانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ خود بخود بہکے ہوئے. آخر دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں ماہ مبارک رمضان ہے. ماہ مبارک رمضان کی 17 تاریخ ہو گئی ہے. یہ بابرکت مہینہ، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ سجدہ ہو رہا ہے. پروردگار اس مہینے میں جو بھی اپنا عبادات انجام دے رہے ہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بابو جو بھی پریشانی حال ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگار باران رحمت ہم پر نازل فرما.